اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا. ابھی بھی رخسار پہ آنسو بہہ رہے تھے. میں نے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا. ڈونٹ ٹچ می، دور رہ کے بات کریں مجھ سے. میں نے کہا 3 سال سے دور رہا ہوں میں، اور یہ 3 سال میں نے کیسے گزارے ہیں تمہیں بتا نہیں سکتا میں. کہنے لگی میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، آپ کے لیے تو میں غیر تھی نا. میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا رہا، دادا جی تو بتا سکتے تھے. اگر مجھے بتا دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. ساری غلطی تمہاری ہے. کہنے لگی بتانے آئے تھے، فون بند تھا، پھر پتہ چلا کہ آپ دبئی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلی بار میں نے کئی سگنل توڑے تھے، ایئرپورٹ پہنچی تھی، لیکن آپ اندر جا چکے تھے. میں نے وہاں پورے اسٹاف سے، کسٹم آفیسر سے، سب سے منت سماجت کی کہ بس مجھے ایک بار آپ سے ملنے دے، لیکن کسی نے نہیں ملنے دیا. میں بہت روئی تھی، لیکن آپ کا جہاز اپنی آنکھوں سے اڑتا ہوا دیکھا تھا. بہت کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کے وہ پھر سسکیوں سے رونے لگی. کاش آپ میری زندگی میں کبھی آتے ہی نہ. میں نے کہا میں نے بھی یہ بات کئی بار سوچی تھی کہ کاش تم میری زندگی میں کبھی آتی ہی نہ. اگر تم نہ آتی تو میں اتنی تکلیف نہ اٹھاتا. ہمارے بیچ میں امیری اور غریبی کی بڑی مضبوط دیوار تھی، اور میں کبھی بھی اسے پار نہیں کر پایا. ڈر لگتا تھا کہ میں مرتضیٰ صاحب سے بات کروں گا تو وہ کہیں مجھے میری حیثیت ہی نہ یاد دلاتے. وہ کہنے لگی تو اب کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، اس کے دادا جی کی اجازت سے، لیکن اس بار آدھا ادھورا کام نہیں کروں گا. نکاح شرعی اور قانونی دونوں طور پہ مکمل کر کے تمہیں لے کے جاؤں گا. یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر چلا گیا.